بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آج ہم کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ گزشتہ برس 5 اگست کو کشمیر کی تاریخ میں 5 اگست ایک سیاہ دن تھا۔ 5 اگست 2019 کو بھارت نے اپنے آئین میں ترمیم کر کے کشمیر کی خود مختار حیثیت کو ختم کر دیا۔ 1947 عیسوی میں جب کشمیر کا مہاراجہ ہری سنگھ مجاہدین سے خوفزدہ ہو کر سری نگر چھوڑ کر جموں بھاگ گیا تو اس نے بھارت سے امداد طلب کی۔ بھارت کی یہ امداد مشروط تھی۔ بھارت نے کہا کہ اگر آپ کشمیر کا الحاق ہمارے ساتھ اعلان کر دیں تو آپ کو امداد ملے گی۔ ہری سنگھ نے بھارت کے ساتھ کشمیر کے الحاق کا خط لکھ دیا، لیکن وہ بھی مشروط تھا۔ 2 شرطیں کم از کم اس میں موجود تھیں۔ ایک شرط یہ تھی کہ کشمیر میں استصواب رائے کرایا جائے گا، پلیبسائٹ ہوگا، اور کشمیری اپنے حق خود اختیاری کے تحت یہ اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کریں گے۔ اور دوسری شرط یہ تھی کہ کشمیر ایک خود مختار ریاست رہے گا، اپنے فیصلے اپنے معاملات کشمیر خود چلائے گا۔ یہ اس چیز کی یقین دہانی بھارتی آئین کے آرٹیکل 370 370 اور 35A میں کرائی گئی تھی، جس کے تحت کشمیر اپنے داخلی معاملات میں خود مختار تھا۔ گزشتہ برس جب بھارت نے آئینی ترمیم کر کے ان دونوں شقوں کو ختم کر دیا تو کشمیر کی خود مختار حیثیت ختم ہو گئی۔ اب اس کے آگے جو نتائج ہیں وہ بڑے خوفناک ہیں۔ اس کے نتیجے میں کشمیر کے اندرونی معاملات اب ان کے کشمیریوں کے کنٹرول میں نہیں رہے، بلکہ وہ بھارتی حکومت کے کنٹرول میں چلے گئے ہیں۔ اب وہاں پہ غیر کشمیری، غیر رہائشی لوگ جائیداد خرید سکتے ہیں، جس کی ایک پریکٹیکل کانسیکوینسز کا یہ ہوگا، اور بلکہ وہ شروع ہو چکا ہے، کہ غیر مسلم غیر کشمیری لوگ وہاں پہ جائیداد اور زمینیں خرید رہے ہیں، اور آگے چل کر وہاں پر جو مسلم اکثریت ہے وہ اقلیت میں تبدیل ہو جائے گی۔ جب بھارت نے یہ اقدام کیا تو اس پہ شدید رد عمل آیا تھا۔ آپ کو معلوم ہوگا، کشمیریوں کی طرف سے، بھارتی حزب اختلاف کی طرف سے، پاکستان کی طرف سے، اور بین الاقوامی برادری کی طرف سے۔ کشمیریوں کی طرف سے جو رد عمل آیا تھا، انہوں نے اس کی شدید مذمت کی تھی اور اس کو انڈو کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ محبوبہ مفتی جو سابقہ وزیر اعلیٰ ہیں مقبوضہ کشمیر کی، انہوں نے کہا تھا کہ یہ بھارتی جمہوریت کا سیاہ ترین دن ہے، اور بھارتی حزب اختلاف نے بھی یہ کہا تھا کہ یہ بھارتی جمہوریت پر ایک حملہ ہے جو بی جے پی گورنمنٹ نے کیا ہے۔ پاکستان کے رد عمل میں مذمت کے بعد پاکستان نے اس کو مسترد کیا، اسے ناقابل قبول قرار دیا، اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت استصواب رائے منعقد کرانے کا مطالبہ کیا۔ 5 اگست کو یہ معاملہ کیا بی جے پی گورنمنٹ نے۔ اگست سے لے کے اکتوبر 2019 تک کے یہ 2-3 مہینے تھے، ان کے اندر وہاں پہ ایک فارسٹ کمیٹی ہے، فارسٹ ایڈوائزری کمیٹی ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر۔ اس نے ان 3 مہینوں کے اندر 198 منصوبوں کی منظوری دی۔
یہ منصوبے جنگلات والی زمین کے متعلق تھے، جنگلات والی زمین کا دوسرے مقاصد کے لیے استعمال، اس میں بجلی پیدا کرنے کے منصوبے تھے، سڑکیں تعمیر کرنے کے منصوبے تھے، اور فوجی اور نیم فوجی مقاصد کے منصوبے تھے، جس کے تحت ہزاروں ایکڑ، سینکڑوں ہزاروں ایکڑ اراضی کشمیر کی وہ براہ راست بھارتی حکومت کے قبضے میں چلی گئی۔ اب یہ جو منصوبے تھے یہ کئی سالوں سے منظور نہیں ہو رہے تھے، التوا میں تھے، کیونکہ جو فارسٹ ایڈوائزری کمیٹی ہے اس نے کئی سوالات اٹھائے تھے ان منصوبوں کی منظوری کے حوالے سے، اور ان سوالوں کے جوابات کسی کے پاس نہیں تھے، اور ابھی تک وہ سوال تشنا ہیں، جواب طلب ہیں، لیکن اس کے باوجود اب چونکہ کشمیر کی خود مختار حیثیت ختم ہو گئی ہے اور بھارت کی دہلی کی جو حکومت ہے اس کا اثر و رسوخ بڑھ گیا ہے، تو اب یہ سارے منصوبے وہاں پہ چل رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا جب بھارت نے یہ اقدام کیا تو 48,000 مزید فوج وہاں پہ بھیج دی گئی۔ یہ 48,000 فوج اس 7 لاکھ فوج کے اضافے میں تھی جو پہلے سے وہاں موجود ہے۔ ایک ایسا خطہ بن چکا ہے مقبوضہ بھارتی مقبوضہ کشمیر جو دنیا میں ایک سب سے بڑی کھلی قید ہے، ایک ایسا خطہ بن چکا ہے جو ہائیلی ملٹرائزڈ ہے، یعنی اتنے تھوڑے علاقے میں اتنی زیادہ فوج کی موجودگی یہ دنیا میں شاید کہیں مثال نہیں ملتی۔ وہاں پہ کرفیو نافذ کر دیا گیا، انفارمیشن بلیک آؤٹ شروع ہو گیا، کشمیری صحافیوں پر پابندی لگا دی گئی، بیرونی دنیا کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ اندر کیا ہو رہا ہے، کیونکہ بھارتی قابض افواج وہاں پہ جس طرح سے حقوق انسانی کی خلاف ورزیاں کر رہی ہیں وہ بہت خوفناک اور بھیانک ہیں۔ لیکن خواتین و حضرات، کیا ان چیزوں کا رپیٹ کرتے رہنا، ان کو دہراتے رہنا، کیا ہمارے بس میں یہی ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ آج ہم یوم سیاہ منا رہے ہیں، ہر سال مناتے ہیں، اظہار یکجہتی کرتے ہیں، یہ اپنی جگہ بہت اہم ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ 1947 سے لے کر اتنی دہائیاں گزرنے کے باوجود کشمیری بے بس ہیں، ہم لوگ بے بس ہیں، ہم ان کی اس طرح سے مدد نہیں کر پا رہے جس کا وقت تقاضا کرتا ہے۔ آج کا دن یہ سوچنے کا دن ہے کہ کیا اگلی 7-8 دہائیاں بھی اسی طرح گزر جائیں گی اور کشمیریوں پر بھارتی افواج اسی طرح مظالم جاری رکھیں گی؟ کیا اگلی 8 دہائیوں کے گزر جانے کے باوجود ابھی تک کشمیر مقبوضہ کشمیر ہوگا اور ہم یہاں پاکستان کے مختلف شہروں اور دیہات اور قصبوں میں بیٹھ کر بھارت کی مذمت کرتے رہیں گے؟ میرا خیال ہے کہ یہ ہم میں سے کسی کو بھی یہ قبول نہیں۔ ہم میں سے ہر کوئی کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے، ان کی آزادی اور ان کے حق خود اختیاری کے لیے آواز بلند کر رہا ہے اور کرے گا۔ سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ کیا یہ کافی ہے یا کچھ اور کرنا بھی ضروری ہے؟ بحیثیت قوم، من حیث القوم ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں؟ ہم اس ناگفتہ بے اور ناخوشگوار صورتحال کو کیسے بدل سکتے ہیں؟ سوچنے کی بات یہ ہے۔ میں کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھوں گا ایز اے فوڈ فار تھاٹ، سوچنے سمجھنے کے لیے، کیونکہ قومیں جب تک سوچتی نہیں، اپنا لائے عمل تبدیل نہیں کرتی یا پہلے سے بہتر نہیں بناتی، حالات کو بدلا نہیں جا سکتا۔ میں بین الاقوامی سیاست کا ایک طالب علم ہوں، اور چونکہ یہ مسئلہ بھی بین الاقوامی ہے، میں اس پس منظر میں چند چیزیں آپ کی توجہ میں لانا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے
کہ ملکی اور بین الاقوامی سیاست اس میں ایک بنیادی فرق ہے. آپ میں سے اکثریت چونکہ بین الاقوامی تعلقات یا بین الاقوامی سیاست پر شاید اتنی گہری نظر نہیں رکھتے یا اتنا وسیع مطالعہ نہیں ہوتا، اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ میں آپ کی توجہ اس طرف دلاؤں. ایک بالکل بنیادی فرق ملکی اور بین الاقوامی سیاست میں یہ ہے کہ ملکی سیاست میں ایک قانون ہوتا ہے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوتے ہیں. اس کو ہم ہیرارکی کہتے ہیں. ایک گورنمنٹل اتھارٹی ہوتی ہے جس سے کچھ سینئر لوگ ہوتے ہیں، کچھ جونیئرز ہوتے ہیں، اور اس کے تحت شہریوں کو ایک تحفظ حاصل ہوتا ہے، آئینی اور قانونی تحفظ حاصل ہوتا ہے. جو طاقتور ہوتے ہیں وہ کمزوروں کو اگر دبانے کی کوشش کریں یا ان کے ساتھ ناانصافی یا ان کا استحصال کرنے کی کوشش کریں تو قانون ان کی مدد کے لیے آتا ہے، مظلوم کی مدد کے لیے. مظلوم قانون کا جا کے دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے، عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے، اور ریاستی اداروں، ریاستی اتھارٹی کا یہ فرض ہے کہ وہ اس کو تحفظ دیں. بین الاقوامی سیاست کا جو ڈھانچہ ہے، اسٹرکچر آف انٹرنیشنل پالیٹکس، یہ بالکل مختلف ہے. اس میں کوئی قانون نہیں ہے، اس میں کوئی حکومت نہیں ہے، اس میں کوئی عدالت نہیں ہے، جس کی وجہ سے ایک انارکی کی سچویشن ہے، لا قانونیت ہے. اب آپ میں سے کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ جی ایک اقوام متحدہ موجود ہے، انٹرنیشنل لا یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے، عالمی عدالت انصاف کا بھی ہم سنتے رہتے ہیں، تو آپ اس کا انکار کیوں کر رہے ہیں؟ مختصراً میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے. اقوام متحدہ کوئی حکومت نہیں ہے، یہ ایک کلب کی طرح ہے. حکومتیں اس کی ممبر ہیں، اس میں وہی قانون بنتا ہے جو حکومتیں بنانا چاہیں. سارے ممالک اس کے ارکان ہیں، لیکن سارے ممالک خود مختار ہیں، سوورن کنٹریز ہیں، سوورن اسٹیٹس ہیں. اقوام متحدہ ان کے اوپر کوئی اتھارٹی نہیں ہے. یہ سارے ممالک، سارے ارکان اپنے مقاصد کے لیے، اپنے مفادات کے لیے، قومی مفادات کے لیے اقوام متحدہ کے مختلف پلیٹ فارمز کو استعمال کرتے ہیں، لیکن اقوام متحدہ ان کو کسی چیز پر مجبور نہیں کر سکتی. اسی طرح جو بین الاقوامی قانون ہے، اس کے حوالے سے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، بہت سارے جو قانون کے ماہرین ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ قانون اس وقت قانون ہوتا ہے جب اس کے ساتھ ایک انفورسمنٹ اتھارٹی ہو. اگر کوئی قانون نافذ کرنے والے ادارے موجود ہوں اس وقت وہ قانون بنتا ہے. جب تک اس کے ساتھ نافذ کرنے والی طاقت موجود نہیں ہوتی وہ قانون ایک بے معنی قانون ہوتا ہے، وہ ایک کاغذ کے ٹکڑے سے زیادہ اس کی اہمیت نہیں ہوتی. اور اسی وجہ سے وہ قانونی ماہرین جو بین الاقوامی قانون کے یا قانون کے ماہرین ہیں وہ بین الاقوامی قانون کو قانون نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں یہ کوئی قانون نہیں ہے. کیوں؟ جس کا جب جی کرتا ہے، جہاں تک بس چلتا ہے وہ اس سے انحراف کرتا ہے، اس کی خلاف ورزی کرتا ہے اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں. ہمارے یہاں پاکستان میں سرگودا میں اگر آپ ایک ٹریفک لائٹ بھی وائلیٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ ٹریفک وارڈن موجود ہوتا ہے جو آپ کو جرمانہ کرتا ہے یا آپ کو سمجھاتا ہے. یعنی وہ اس قانون کو نافذ کر رہا ہے کہ سرخ بتی کا وائلیٹ نہیں کرنا. لیکن بین الاقوامی سیاست میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو طاقتور ممالک ہیں وہ ہر لمحے، ہر دن، ہر سال بین الاقوامی قانون کا تمسخر اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، کمزور ملکوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، ناانصافیاں کرتے ہیں، جنگیں مسلط کرتے ہیں، ان کے لوگوں کو مارتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے ایک سپر پاور کا ایک شخص یہاں پہ پاکستان کے فٹ پاتھ پہ لوگوں کو قتل کر کے جیل سے نکل کر چلا گیا. تو اب یہ نقطہ واضح ہو گیا کہ بین الاقوامی قانون اس طرح سے قانون نہیں ہے جیسے ہمارا پاکستان کا یا کسی دوسرے ملک کا قانون ہے. کیوں؟
بین الاقوامی قانون کے ساتھ کوئی انفورسمنٹ اتھارٹی نہیں ہے، کوئی بین الاقوامی فوج نہیں ہے، کوئی عالمی پولیس نہیں ہے جو اس عالمی قانون کو نافذ کرے۔ اسی طرح یہی حال ہے عالمی عدالت انصاف کا۔ عالمی عدالت انصاف میں اگر کوئی دو ممالک اپنا مقدمہ لے کے جائیں گے تو وہ فیصلہ کرے گی، کوئی شہری وہاں نہیں جا سکتا، اور وہ ضروری ہے کہ دونوں ممالک عالمی عدالت انصاف کے جو قانون ہے اس کو مانتے ہوں، انہوں نے ریٹیفائی کیا ہو عالمی عدالت انصاف کے وجود کو۔ اگر ایک ملک پہ ظلم ہو رہا ہے اور دوسرا ملک جو ظلم کر رہا ہے وہ عالمی عدالت انصاف میں نہیں جانا چاہتا تو مظلوم ملک کچھ نہیں کر سکتا۔ تو وہ عدالت بھی اس معنی میں عدالت نہیں ہے جس معنی میں ہماری ملکی عدالتیں ہوتی ہیں، بس اس کا نام عدالت رکھا ہوا ہے۔ جب ہمیں یہ سمجھ آ گئی کہ بین الاقوامی سیاست اور بین الاقوامی تعلقات، اس میں کوئی قانون نہیں ہے، کوئی انصاف نہیں ہے، کوئی اخلاقیات نہیں ہے، تو اس میں پھر کیا چلتا ہے؟ تو میں دو ٹوک لفظوں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ بین الاقوامی سیاست میں جنگل کا قانون چلتا ہے، مائٹ از رائٹ کا قانون چلتا ہے، جو طاقتور ہوتا ہے اس کی بات مانی جاتی ہے۔ اور آپ آئے دن ہر وقت سنتے ہیں، ریڈیو اور ٹی وی پر اور اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ جو طاقتور ممالک ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، انہی کی مرضی سے یو این او چلتی ہے، انہی کی مرضی سے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک چلتے ہیں اور باقی ادارے بھی چلتے ہیں۔ کمزور ملکوں کی وہاں پہ سنوائی نہیں ہے، بس ایک وہ لیپا پوتی ہے جو انہوں نے کی ہوئی ہے ووٹوں چھوٹوں کی۔ اس صورتحال میں پاکستان اور کشمیر اور بھارت اور جنوبی ایشیا، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارا کیا لائحہ عمل ہونا چاہیے؟ تو بڑے ادب کے ساتھ ایک فرض شناس پاکستانی ہونے کے ناطے میں سارے پاکستانیوں کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں اور توجہ اس بات پر دلانا چاہتا ہوں اس بات کی طرف کہ ہمیں اپنی قومی طاقت میں اضافہ کرنا ہوگا۔ بین الاقوامی سیاست میں جس ملک کی جتنی طاقت ہے اس کی اتنی بات مانی جاتی ہے۔ اب یہ جو طاقت ہے یہ ایک بڑا براڈ سا مفہوم ہے، بڑا وسیع ایک لفظ ہے۔ تفصیل میں جائے بغیر 21ویں صدی میں اس جدید دور میں اگر ہم نے واقعی طاقتور بننا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، تعلیم کو اولین ترجیح دی جائے۔ اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے اور کوئی مغالطہ نہیں لگنا چاہیے۔ اس میڈیا کے دور میں، انفارمیشن ایج میں ہم رہتے ہیں، ہم سب کو بخوبی اندازہ ہے کہ دنیا میں کون سے ممالک طاقتور ہیں۔ وہی ممالک طاقتور ہیں جنہوں نے تعلیم کو اولین ترجیح دی ہے، وہی ممالک کمزور ہیں جنہوں نے تعلیم کو ترجیح نہیں دی۔ تعلیم کو ترجیح دی جائے گی تو نالج بیسڈ اکانومی فلرش کرے گی، ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے قابل ہوں گے، ہمیں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ سے نجات ملے گی۔ جو قرض لے کر چلنے والی قوم ہے وہ بین الاقوامی سیاست میں اپنا کردار کیسے ادا کر سکتی ہے؟ وہ کشمیر کا مسئلہ، کشمیر کا جو مقدمہ ہے وہ کیسے جیت سکتی ہے؟ اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے خود مختار، خود کفیل بننا ہوگا۔ خود کفیل بننے کے لیے ہمیں ہر پاکستانی کو تعلیم دینا ہوگی، اپنے سرکاری اسکولوں کے حالات کو بدلنا ہوگا۔ اور میں یہاں یہ ضرور کہوں گا کہ بین الاقوامی سیاست میں کسی ملک کی حیثیت، کسی ملک کی حالت وہی ہوتی ہے جو اس کے سرکاری اسکولوں کی حالت ہوتی ہے۔ اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ جب ہمارے نمائندے بین الاقوامی سیاست میں جا کر بات کرتے ہیں، نیو یارک میں اور جنیوا میں، سوئٹزرلینڈ میں اور جرمنی میں، تو وہاں ان کی حالت کیا ہوتی ہے، آپ بالکل بڑی آسانی کے ساتھ اپنے محلے کا جا کر سرکاری اسکول دیکھ لیں، جو اس کی حالت آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے وہی وہاں پہ ہمارے سفیروں کی حالت ہوتی ہے۔ جو طاقتور قومیں ہیں، جو طاقتور ممالک ہیں، آپ ان کے سرکاری اسکولوں کا حال جا کے دیکھ لیں، آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ جو فرق ہمارے سرکاری اسکولوں اور ان کے سرکاری اسکولوں میں ہے وہی فرق ہماری قومی طاقت اور ان کی قومی طاقت میں ہے۔
یہاں پہ ایک متھ، اس کو بھی میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا. ایک فرضی خیال بنا ہوا ہے. عموماً یہ بات کر دی جاتی ہے جی بھارت ہم سے 7 گنا بڑا ملک ہے، ہم ایک چھوٹی قوم ہیں، چھوٹا ملک ہیں، ہم اس کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں، ہم اسے کشمیر کیسے لے سکتے ہیں. یہ ایک ڈھکوسلا ہے، اس میں کوئی جان نہیں ہے. آپ پوچھیں وہ کیسے؟ وہ اس طرح، آپ انٹرنیٹ سے دیکھ لیں، آپ دیکھیں جرمنی، جاپان، برطانیہ، ان کا رقبہ اور آبادی کتنی ہے، اور پاکستان کا رقبہ اور آبادی کتنی ہے. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. ہم سب کو اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے ملک ہیں. جرمنی ایک چھوٹا سا ملک ہے، ہمارے صوبے بھی اس سے بڑے ہیں. جاپان ایک چھوٹا سا ملک ہے، جزیروں پر مشتمل ہے. برطانیہ جزیروں پر مشتمل ہے، چھوٹا سا ملک ہے، لیکن وہ دنیا میں سپر پاورز بن گئے. آج بھی وہ بڑی طاقتیں ہیں، دنیا میں ان کی بات مانی جاتی ہے. بین الاقوامی بساط جب بچتی ہے تو وہ وہاں پہ بڑے بڑے رول پلے کرتے ہیں، دنیا کے مستقبل کے فیصلے کرتے ہیں. یہ ممالک اکانومی میں ہم سے آگے ہیں، ٹیکنالوجی میں ہم سے آگے ہیں. کیوں؟ کہ وہ تعلیم میں ہم سے آگے ہیں. تعلیم کو انہوں نے اولین ترجیح دی ہے. ان کے سرکاری اسکولوں، سرکاری تعلیمی اداروں کا حال برا نہیں ہے جس طرح کہ ہمارا ہے. یہ ایک اور واحد یہی ایک راستہ ہے دنیا میں اپنی عزت اور نام بنانے کا، اور اس قابل ہونے کا کہ اگلے 10 20 30 نہیں تو 40 سالوں میں ہم اس قابل ہو سکتے ہیں کہ کشمیر کا مقدمہ ہم بین الاقوامی بساط پر جیت سکتے ہیں. آپ کہیں گے کہ یہ دیوانے کا خواب ہے. نہیں، یہ دیوانے کا خواب نہیں ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. ہمارا ہمسایہ ملک چین، یہ ایک کمزور ملک تھا، بھارت سے رقبے میں بڑا تھا، آبادی میں بڑا تھا، لیکن کمزور تھا. 90 کی دہائی میں آپ دیکھ لیں اٹھا کے جو اعداد و شمار ہیں، ان کا ایجوکیشن کا بجٹ اور ہمارا ایجوکیشن کا بجٹ ملتا جلتا تھا. لیکن چائنا نے اپنے تعلیم کو ترجیح دینا شروع کر دی، اور اب جو ہمارا فرق ہے تعلیم کے اور ایجوکیشن کے بجٹ کا چائنا کا اور پاکستان کا، وہ بہت زیادہ ہے. وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے، براہ راست متناسب ہے اس اضافے کے ساتھ جو چین نے اپنے تعلیم میں کیا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں چین ایک سپر پاور بن کر ابھر رہا ہے. کیوں؟ اس تعلیم کے نتیجے میں ایک چینی، اس کی زندگی بہتر ہوئی ہے، وہ زیادہ ٹیکس ادا کر رہا ہے، وہ زیادہ کریٹو ہے، وہ ایکسپورٹ کر رہا ہے، وہ زر مبادلہ کما رہا ہے. چین میں اس وقت دنیا کا واحد ملک ہے جس کے پاس سب سے زیادہ زر مبادلہ کے ذخائر ہیں. وہ بین الاقوامی اداروں کو فنڈ دینے والا کے قابل ہے، بین الاقوامی بینکوں کو قرضے دینے والا ملک ہو گیا ہے، اور ہم ابھی تک قرضے لے رہے ہیں. کیوں؟ ہم نے اپنے عوام کو اس قابل نہیں کیا، ہر پاکستانی شہری کو اس قابل نہیں کیا کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو، وہ کریٹو ہو، وہ پروڈکٹیو ہو، اور اس کی پیداواری صلاحیت بڑھے، اور وہ ٹیکس دے، جس کے نتیجے میں ہماری یہ حالت ہے. تو میں بہت تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں یہیں پہ بات ختم کرنا چاہوں گا، اور اس پیغام کے ساتھ کہ ہم پاکستانی اس بات کو توجہ دیں اور اس کو اولین ترجیح دیں کہ ہمارا جو بھی مستقبل کا منصوبہ ہوگا، انتخابات کے وقت، انتخابات کے سے پہلے، انتخابات کے بعد، باقی زندگی کے پہلوؤں میں، ہم جہاں بھی بیٹھیں ہم اس سوچ کو پروان چڑھائیں اور اس کو اہمیت دیں. جب ہمارا اپنے رہنماؤں کے ساتھ، سیاستدانوں کے ساتھ، بیوروکریٹس کے ساتھ رابطہ ہو، بات چیت ہو، ہم ان کی توجہ سب سے پہلے اس طرف دلائیں کہ ہمارے محلے کا جو سرکاری اسکول ہے اس کی حالت ابتر کیوں ہے، اس کو بہتر کیا جائے. وہاں طلباء اور اساتذہ شوق سے جائیں، ان کو سہولتیں میسر ہوں، تاکہ تعلیم اور لرننگ، سیکھنے کا عمل، وہ ترقی یافتہ قوموں کی طرح سے ہو جائے. یہ ایک اور واحد راستہ ہے، یہی ایک راستہ ہے دنیا میں اپنا نام بنانے کا، اور دنیا میں اپنا لوہا بنوانے کا، اور اس قابل ہونے کا کہ ہم کل کو کشمیریوں کو ان کا حق خود اختیاری دلوا سکیں. بہت شکریہ.